السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، آج اس صبح کا آغاز جو ہے وہ اب سب سے پہلے تو جو پچھلے 12 گھنٹے کے اندر 24 گھنٹے کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، سب سے پہلے ذرا اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے بعد آج کے دن کی جو ایکٹیویٹیز ہونے جا رہی ہیں کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ خاص طور پہ 10:30 بجے آج جو ایک بڑا کام ہونے جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد ہونا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے پچھلے 24 گھنٹے میں کیا کچھ ہوا ہے جلدی سے اس کا ذرا ریپ اپ آپ کے سامنے رکھ دیں۔ ایک تو جی پنجاب اسمبلی کے حوالے سے مسلم لیگ نون اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ مزاری صاحب وہ پہنچے لاہور ہائی کورٹ۔ مزاری صاحب کا یہ کہنا تھا ڈپٹی اسپیکر کا کہ جی مجھے اندر نہیں جانے دیا جا رہا، مجھے اس چیز کی اجازت چاہیے۔ ان کی استدعا کو لاہور ہائی کورٹ نے سائڈ پہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ابھی ذرا ساری کلیئرٹی ہمیں آنے دیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آپ کے معاملے کو۔ نون لیگ کی البتہ جو پٹیشن تھی اس پہ پہلے اعتراضات لگے تھے، لیکن ان اعتراضات کو پھر کورٹ نے ہٹا دیا اور چیف جسٹس کے سامنے عامر بھٹی جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے اس چیزوں کو ہٹا دیا اور اب پیر والے دن کے لیے نوٹسز جو ہیں وہ ساری پارٹیز کو جمع کروا دیے گئے ہیں۔ نون لیگ کی پلی یہ ہے کہ جی 1 تاریخ سے اس صوبے کے اندر چیف ایگزیکٹو یعنی چیف منسٹر نہیں ہے، اس سلسلے میں جو ہے وہ عدالت اپنا کوئی حکم جاری کرے۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ پیر والے دن پہ چلا گیا ہے۔ دوسری ایک ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے جو عمران خان صاحب کو جھٹکا لگا ہے وہ یہ ہے کہ پیکا کا قانون اڑ گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسے اڑا دیا۔ محسن بیگ کے خلاف جو مراد سعید کا کیس تھا وہ بھی اڑا دیا گیا۔ اس کے علاوہ بلال غوری اور ابصار عالم ان دونوں کے خلاف بھی جو کیسز تھے وہ بھی اڑا دیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے حکومت نے یہ اعلان کیا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان کی سربراہی کے اندر ایک عدد تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے گا جو اس بات کی تحقیقات کرے گا کہ یہ جو مراسلہ ہے یہ بیرونی سازش ہے، اس بیرونی سازش کے لوکل پلیئرز کون سے ہیں اور یہ ساری چیزیں۔ حکومت نے ایکچولی اس کمیشن کا اعلان کر دیا جنرل طارق کے نام کے ساتھ، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جنرل طارق کی جانب سے یہ بیان آیا کہ جی میں اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں، میں اس کی سربراہی نہیں کروں گا۔ تو یہ بڑی ایک امبیرسنگ سچویشن تھی۔ اس کے علاوہ حماد اظہر صاحب جو منسٹر ہیں ان کے حوالے سے یہ خبر آئی کہ جی وہ میٹنگ چل رہی تھی، پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ تھی پاکستان تحریک انصاف کی، تو اس کے اندر ان کی طبیعت خراب ہو گئی، لیکن اس کے بعد ان کو میڈیکل ایڈ دی گئی تو وہ اللہ کا شکر ہے اب ٹھیک ہیں۔ ایک اور جو سوشل میڈیا کے اوپر خبر گردش کر رہی تھی وہ تھی علی پرویز ملک کے حوالے سے۔ یہ ایویں کسی نے اڑا دی کہ جی علی پرویز ملک جو مسلم لیگ نون کے MNA ہیں وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر عطا بندیال کے داماد ہیں۔ تو میں نے اس کے اوپر پورا ایک ویلاگ بھی کیا تھا، میں نے اس میں بتایا تھا کہ ایک جھوٹی خبر ہے، یہ بیسکلی PTI کے جو فیورڈ اکاؤنٹس ہیں ان کی جانب سے یہ چیز پھیلائی جا رہی تھی کہ جی دیکھا یہ جو چیف جسٹس ہے نا وہ ان کے سسر ہیں، تو اس لیے بھی ہمارے خلاف فیصلہ آیا ہے۔ فضول جھوٹ بات تھی، اس میں کوئی ایسی سچائی نہیں ہے، یہ ان کے داماد نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو تھی وہ تھی کہ 3 آپشنز کے اوپر غور کیا جا رہا تھا کل کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیسکلی کیا خود استعفیٰ دیں گے، اسمبلیوں سے استعفیٰ دلوائیں گے، آج مطلب ساری اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں گے، یا پھر وہ جو پبلک کریں گے اس مراسلے کو، جس مراسلے کے اوپر ایک پوری سٹوری کھڑی ہوئی ہے اس کو پبلک کریں گے۔ تو نہ وہ ابھی تک انہوں نے کوئی خود ریزائن کیا ہے، کل رات کو جو انہوں نے اسپیچ کی اس کے اندر بھی کوئی ریزگنیشن نہیں تھا۔ اسمبلیوں کی ریزگنیشن والی بات بھی میری اطلاع کے مطابق ہٹا دی گئی ہے اس آپشن کے اوپر، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہم نے کیا تو ہم بالکل اوپن گراؤنڈ دے دیں گے اپوزیشن کو، یہ بھی نہیں کرنا، تو وہ چیز بھی ہٹ گئی ہے۔ مراسلے کو پبلک کرنے کے حوالے سے اس بات کا شک کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب PTV کے اوپر یہ خطاب کر رہے ہوں تو اس کے اندر اس مراسلے کو پبلک کر دیں، لیکن میری اطلاعات کے مطابق قانونی پوائنٹ آف ویو سے ان کو بتایا گیا ہے کہ سیکرٹ ایکٹ کی وجہ سے آپ یہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ہے وہ انسٹرکشنز آئی ہوئی ہیں کہ آپ اپنے اوتھ کا خیال رکھیں گے، سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی آپ نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا بھی اپنی اسپیچ کے اندر کہ میں اس کو پبلک نہیں کر سکتا ورنہ وہ جو سائفر ہو کے آتا ہے وہ ڈیسائفر ہو جائے گا کوڈ اس کا، اور پھر ہمارے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، تو وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس کے بعد کل جناب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ ججز کے اگینسٹ ٹرینڈز چلائے گئے، امریکہ کے جج اور اس طرح کر کے مطلب ٹرینڈز چلائے گئے، جبکہ ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ عمر عطا بندیال جو ہیں انہوں نے نواز شریف کو جب تاحیات نااہل کیا تھا تو اس رولنگ کے اندر عمر عطا بندیال بھی شامل تھے، اور اس کے بعد جسٹس اعجاز الحسن نے پینما کے حوالے سے جو فیصلہ دیا تھا اس میں جسٹس اعجاز الحسن بھی شامل تھے۔ تو یہ تو تھی پچھلے 24 گھنٹے کی کارروائی، جس کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ کل رات کو 9:35 کے اوپر وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کیا، تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کا یہ خطاب تھا۔ میرا پچھلا ویلاگ آلریڈی اس کے اوپر ہو چکا ہے۔
میں نے تفصیل سے اس کو جو ہے اس کو انالائز کیا ہے اس ساری چیز کو. اس بات سے ایک تو مجھے بڑے وہ اس وقت عمران خان صاحب ہارے ہوئے, ٹوٹے ہوئے, ڈپریسڈ, مجھے ان کی باڈی لینگویج سے اس طرح فیل ہو رہا تھا, فیشیل ایکسپریشن سے بھی فیل ہو رہا تھا. البتہ انہوں نے اپنے نوجوانوں کو یہ کال دی ہے کہ جی سنڈے سے جو ہے وہ آپ نے احتجاج کرنا ہے, اور سنڈے والے دن جو ہے وہ عشاء کے بعد ہم پرامن جو ہے وہ احتجاج کریں گے, تو آپ نے اس میں شامل ہونا ہے. میرا خیال میں عمران خان صاحب بیسکلی اس سارے معاملے کو جو ہے نا وہ ایک فورن پالیسی کے میٹر کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ میں اگلا الیکشن جو ہے نا وہ اس چیز کے اوپر ہوگا. پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں ابھی تک کوئی ایسا الیکشن نہیں ہے جو فورن پالیسی یا فورن افیئرس کے میٹر کے اوپر جو ہے کسی ایسے مدعے کے اوپر وہ الیکشن لڑا گیا ہو. ہمیشہ لوکل پالیٹکس کے اوپر ہی وہ الیکشن لڑا جاتا ہے. عمران خان صاحب یہ پہلی اٹیمپٹ کر رہے ہیں, اور یہ بیسکلی زیادہ تر انڈیا والی سائڈ پہ ہوتا ہے کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ اٹھایا جاتا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر ووٹ لیا جاتا ہے. پاکستان میں آج تک یہ نہیں ہوا. عمران خان صاحب غالباً پہلی دفعہ اب اس فارمولے کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. البتہ کل رات کی جو اسپیچ تھی اس کے اندر کچھ فیکچول غلطیاں بھی تھیں. میں نے اس کو کافی حد تک اپنے پچھلے ویلاگ میں ڈسکس کر لیا ہے. آپ اس ویلاگ کے اینڈ پہ اس کا کارڈ بھی آئے گا, آپ اس کو کلک کر کے وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے اس کو ایک ایک پوائنٹ کو جو ہے اس کو ڈسائفر کیا ہے اس ساری چیز کو. دوسری بات یہ کہ آج کیا ہوگا, آج 10:30 بجے جب اجلاس ہونا ہے تو کیا ہوگا. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق آبویسلی لاسٹ ٹائم انہوں نے جب یہ سب کچھ کیا تھا تو کسی کو نہیں بتایا ہوا تھا. 8 منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ پوری اپنی کاروائی کو ختم کر دیا تھا. اب دیکھیں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. ویسے تو مطلب پی ٹی آئی کی یہ جو باتیں ہیں نا, سرپرائز دیں گے. سرپرائز تو ایکچولی ایک جوک بن چکا ہے. ناؤ اٹ از اے جوک ایکچولی کہ آپ کس طرح مطلب آئین شکنی کرتے ہیں اور اس کو پھر سرپرائز کا نام دے دیتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم نے سرپرائز دے دیا ہے. لیکن جو آخری خبریں آئی تھیں وہ یہ تھی کہ جناب اس کو ڈریگ کیا جائے گا, اس کو گھسیٹا جائے گا, اس کو لمبی تقریریں کی جائیں گی, جتنا بھی آپ اس کو لے کے آگے لے جا سکتے ہیں آپ لے کے جائیں. اور آبویسلی چونکہ اسپیکر اپنا بیٹھا ہوا ہوگا تو اسپیکر بھی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ چانس دے گا. اور اچھا ایک اور خبر جو میں بتانا بھول گیا وہ یہ تھی کہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے. یہ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے. تو اس وقت پریکٹیکلی جو اسپیکر ہیں ان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی آ گئی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائیاں کس طرح ہوتی ہیں اور ان کے خلاف ووٹنگ کب ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ ایک اور جو خبر آئی وہ یہ تھی کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو تبدیل کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ خبریں چل رہی تھی کہ جی ان کو بھی چینج کرنے کا ارادہ ہے. لیکن میں حیران اس بات سے ہوں کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ چیف سیکرٹری نے یا آئی جی پنجاب نے آپ کی کون سے حکم کی خلاف ورزی کی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ آپ قطعی طور پہ آپ کو ناگوار گزری ہے. یہ سب سے بڑی بات یہ ہے. اچھا ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی تھی وہ کل رات کو ایک اور ہوئی کہ گجر صاحب جو محترمہ فرح صاحبہ کے ہسبینڈ ہیں وہ مختلف چینلوں کے اوپر آئے, دنیا کے اوپر بھی آئے اور جیو کے اوپر بھی آئے, اور وہاں پہ آ کے انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. اور ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جی یہ ہماری بلا وجہ کردار کشی کی جا رہی ہے. ہم قطعی طور پہ جو ہے وہ کوئی کرپشن کے اندر ہم لوگ ملوث نہیں ہیں. ہم پاکستان سے باہر جاتے رہتے ہیں. ہمارے خلاف پورے پاکستان میں کسی قسم کی کوئی کمپلینٹ نہیں ہے. آپ ہمیں جب بلانا چاہیں ہم آ جائیں گے. ہم میاں بیوی دونوں حاضر ہیں اور ہمارا تو روٹین کا معاملہ ہے کہ ہم جاتے رہتے ہیں. ان سے یہ سوالات بھی کیے گئے کہ جی بتائیے آپ عثمان بزدار صاحب کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میرا عثمان بزدار صاحب کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن شپ ہے لیکن ہم ان کے ڈے ٹو ڈے افیئرس کے اندر بالکل بھی ملوث نہیں ہے. پھر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جی یہ جو ایک تصویر چل رہی ہے یہ فرح صاحبہ کی, یہ انہوں نے پیلے رنگ کا ڈریس پہنا ہوا ہے اور یہ جہاز کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, یہ جہاز کس کا ہے. تو اس کی انہوں نے تفصیل تو نہیں بتائی. البتہ انہوں نے یہ بات ضرور بتائی کہ جی فرح صاحبہ کو جو ہے وہ بڑے دیر سے ہی 2002-2003 سے جو ہے وہ مہنگے فون, مہنگے پرسز, جوتے, ان چیزوں کا شوق ہے. تو ہمارے لیے کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں, آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہوگی, ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ ہمارے لیے ایک روٹین کی بات ہے. تو لگ یہ رہا تھا کیونکہ میں نے ان کو مختلف چینلوں کے اوپر جو ہے مختلف پروگرامز کے اندر میں نے ان کو جاتے دیکھا ہے, تو لگ اس طرح رہا تھا کہ جیسے وہ اس نریٹو کو بیٹ کرنے کے لیے خاص طور پہ ان کا رابطہ کروایا گیا ہے اور جا کے پھر اس کے بعد انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں. اچھا ایک اور ڈیولپمنٹ جو میں دینا چاہتا ہوں جو میڈیا کے حوالے سے ہے, وہ 3 اینکروں کے حوالے سے خبر آئی ہے جو سوشل میڈیا پہ بہت گردش کر رہی تھی کہ جی اینکر پرسن عمران خان اور اینکر پرسن ملیحہ ہاشمی
اور تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب، ان کو اپنے اپنے چینلوں سے فائر کر دیا گیا ہے. یہ سوشل میڈیا کے اوپر خبر گردش کر رہی تھی. ملیہ ہاشمی صاحبہ نے غالباً اس کو ٹویٹ بھی کیا کہ جی میں ٹھوکر مارتی ہوں ایسی نوکری کو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ ابھی مجھے کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن تھوڑی بہت جو انفارمیشن آئی ہے وہ یہ ہے کہ فی الحال وہ آف ایئر ہوئے ہیں. مجھے یہ نہیں پتا، کلیئرٹی نہیں ہے، کیونکہ غالباً ابھی تک جب تک یہ ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے انہوں نے اپنا کوئی بیان بھی نہیں دیا یا کوئی ٹویٹ بھی نہیں کی کہ کیا واقعی ان کو فائر کیا گیا ہے یا ایسی، یا یہ اڑتی ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر اڑتی ہوئی خبر ہے. لیکن یہ البتہ مجھے پتہ لگا ہے کہ ان کو آف ایئر کیا ہوا ہے، یہ مجھے پتہ لگا ہے. اور ظاہری بات ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ان کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی. اب ظاہری بات ہے لوگ اس کو اس بات سے جوڑ رہے ہیں کہ جی سما چونکہ علیم خان صاحب کا ہے اور عمران خان صاحب بڑی ایک پرو پی ٹی آئی پوزیشن لیتے ہیں تو کہیں اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، بٹ اس پہ کلیئرٹی نہیں آ رہی. ایک بات باقی، ارشاد بھٹی صاحب جو ہے، ارشاد بھٹی صاحب کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے وہ بڑی پرو پی ٹی آئی پوزیشن لیتے ہیں، تو کیا جیو سے ان کو فارغ کر دیا گیا ہے؟ اس کے اوپر خبر یہ ہے، اور میری جو جیو کے سورسز سے میری بات ہوئی ہے اس کے اوپر خبر یہ ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب چھٹیوں کے اوپر دبئی گئے ہوئے ہیں اور اتوار تک جو ہے وہ انہوں نے واپس آنا ہے، اور ان کو فائر شیئر کرنے والا کوئی ایسا سین نہیں ہے. بیسکلی ان تینوں لوگوں کے ساتھ جو چیز جوڑی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ جی چونکہ کوئی حکومتی چینج آ رہا ہے اور یہ لوگ کافی پرو پی ٹی آئی پوزیشنز لیتے ہیں، تو شاید اس وجہ سے ان کو جو ہے فائر کر دیا گیا ہے. ابھی تک ان تین میں سے صرف ایک اینکر نے جو ہے یہ بات بتائی ہے کہ ان کو واقعی فائر کر دیا گیا ہے، اور وہ ہیں ملیہ ہاشمی صاحبہ. اور میں آن ریکارڈ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر ملیہ ہاشمی کو اس بنیاد کے اوپر ایڈیٹوریل ججمنٹس کی وجہ سے اگر فائر کیا گیا ہے، ایون دو ملیہ ہاشمی صاحبہ نے میرے بارے میں بڑی مطلب گفتگو کی ہوئی ہے میرے خلاف، جھوٹی سچی ہر قسم کی انہوں نے بہت باتیں کی ہوئی ہیں، اعتراض کیا ہوا ہے میرے اوپر، لیکن پھر بھی اگر ان کو ان کی ایڈیٹوریل پالیسی کی وجہ سے نکالا گیا ہے تو میرا خیال میں یہ زیادتی ہے. کسی کو، کیونکہ یہ تب بھی زیادتی تھی جب پی ٹی آئی کے دور کے اندر نون لیگ کے صحافیوں کا الزام لگا کے ان کو نکالا جاتا تھا کہ جی ان کی پوزیشنز بڑی پرو نون لیگ ہیں تو اس لیے نکالا جا رہا ہے. تو اس لیے ملیہ ہاشمی کے ساتھ بھی اگر یہ ہوا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے، اور میں اس کو بھرپور طریقے سے کنڈیم کرتا ہوں. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.